بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 140 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 140 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی لیسن ان کی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن پاک کا مکمل ترجمہ علامات کے ذریعے پہچان کر کے دو اسلوب کے ساتھ سکھائیں گے، اور اسی طرح عربی گرامر، صرف، نائب عربی بول چال وہ بھی ہمارے چینل پہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ یہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان 3 رنگوں کو سمجھنے کے لیے 2 اسلوب اپنائے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ربنا، وہ دعا مانگتے ہیں کون؟ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ذکر کیا ہے ان کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انداز کیا ہے دعا مانگنے کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور ربنا، وہ دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو کجی پیدا نہ کر ہمارے دلوں میں، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا، اور عطا فرما ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اور وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن کے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جن سب نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، یعنی قیامت کے دن نہ انسان کے اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گی، شیئن، کچھ بھی۔ وَأُولَئِکَ ہم وقود النار، اور وہی لوگ ہی ایندھن ہے آگ کا۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو کجی پیدا نہ کر ہمارے دلوں میں، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا فرما ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اور وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 رنگ ہے، انا، اس کا معنی بے شک کا تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن کے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئن، کچھ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا لا تزغ، وہ دعا مانگتے اے ہمارے رب کہ جی پیدا نہ کر، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب تو نے ہدایت دے دی ہمیں، وہب لنا، اور عطا فرما ہمیں، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن کے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی، ہرگز نہ بچا سکیں گے، انہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، شیئن، کچھ بھی۔ وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ، ہم وقود النار، آگ کا ایندھن ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر
دو الفاظ سرخ رنگ کے اندر ہیں، ایک ہے وقود جس کا معنی ایندھن، تغنیہ جس کا معنی بچا سکیں گے۔ آیت نمبر 9 جو ہے اس کے اندر کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو سرخ رنگ کے اندر ہو۔ اس طرح آیت نمبر 8 اس کے اندر بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے تو زغ کہ جی پیدا کر، اور دوسرا لدن، لدن کا معنی طرف۔ یہ تقریباً 4 سے 5 الفاظ ہیں، ٹوٹل تقریباً 4 الفاظ ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہیں، باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آپ کو کالے یا نیلے رنگ کے اندر نظر آئے۔ تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اردو کے اندر قرآنی الفاظ کی استعمال کی وضاحت ہے، اس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم اپنی اردو کی روزمرہ گفتگو میں ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اگر توجہ کریں تو قرآن پاک کے اندر اس طرح کے 65% الفاظ ہیں جو ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جامع، جامع، جامع مسجد، جماعت، مجموعہ، لیوم، یوم، ایام، یوم آخرت، ٹھیک ہے، قلوبنا، قلب اطہر، حرکت قلبی، ٹھیک ہے، ہدیتنا، ہدایت یافتہ، ہادی، برحق، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے ہم اپنی اردو کے اندر جو گفتگو کرتے ہیں اس کے اندر تقریباً ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے اندر تھوڑا سا فرق یا کچھ حرکات کی تبدیلی کے علاوہ یہ الفاظ وہی ہیں جو ہم عام روٹین کے اندر روزمرہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان پہ توجہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ خود بھی سیکھنا ہے، دوستوں اب آپ کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔